آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا ہو، کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سا نل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے۔ شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہندا سا، شیطان دے چکراں دے وچ پھسیا رہندا سا، یسوع کروایا آزاد آزادی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے۔ میں جدوں دیاں یسوع نال محبتاں پائیاں نے، میں جدوں دیاں یسوع نال محبتاں پائیاں نے، میں ہو گیا مالا مال اے برکت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا ہو، کوئی پتہ نہیں کس ویلے سانے رک جانا، ہر سا نل کر اقرار قیامت او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی او دیے، حضوری او دیے، معموری او دیے، یسوع رہندا ہے میرے نال جندڑی 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 او دیے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا
پہلا سیموئل 31واں باب 11ویں آیت سے لے کے 13ویں آیت تک خدا ان کے کلام میں مرقوم ہے، جب یہ 20 جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یہ 20 میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یہ 20 میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ جس طرح سے ہم نے ایک سلسلے کا شروع کیا ہے کہ ہم مختلف حوالہ جات کو لیتے ہیں اور ان میں جو مقصد جو دورانیہ روزے کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا اور روزے کے لیے رکھا گیا ان ساری باتوں پر ہم غور کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم عام طور پہ ایک ہی بات سے واقف ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ شام سے شام تک ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے ہمیں اس بات کا علم ہو کہ روزہ صرف شام سے شام تک کا نہیں ہے بلکہ مختلف اوقات کا ہے، جس میں سے آج کے دن بھی ہمارے سامنے 2 ٹارگٹ ہیں۔ پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو روزے کا دورانیہ ہے اس پر بات کریں اور دوسری بات ہے اس کا مقصد، اور آج بھی یہ دونوں الگ ہیں۔ جو ہم نے کل بات چیت کی جس پر اس کی نسبت یہ دونوں الگ ہیں۔ سب سے پہلے دورانیہ جو کل ہم نے بات کی تھی اس میں دن کے وقت روزہ رکھا گیا، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ دن کا کون سا وقت تھا، صرف یہ کہا گیا کہ اس دن انہوں نے شام تک روزہ رکھا۔ لیکن ابھی جو حوالہ ہمارے سامنے ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے 7 دن تک روزہ رکھا، 7 دن تک مسلسل انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ کھایا یا پیا یا کچھ استعمال اس میں کیا یا نہیں، لیکن اس کی ایک مماثلت جو ہے پرانے عہد نامے کے یا توریت کے آپ کہہ لیں کہ اس میں کچھ روزوں کے ساتھ یا کچھ خاص اوقات کے ساتھ اس کی مماثلت بنتی ہے، کیونکہ جب ہم سچویشن کو سمجھیں گے تو تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے اس وقت کے کچھ واقعات کے ساتھ اس کی مماثلت بنتی ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے کو سمجھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، ساؤل آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ جو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ ہے، کہ جو بنی اسرائیل قوم نے خود خدا سے کہہ کر بادشاہ منتخب کروایا کہ خدایا جس طرح سے دوسری قوموں کے بادشاہ ہیں ہمیں بھی بادشاہ چاہیے، اور جب بادشاہ منتخب کرنے کی باری آئی تو اس وقت بھی انہوں نے خدا پہ نہیں چھوڑا بلکہ دیکھا کہ ساؤل ٹھیک قد کاٹ کا ہے، اونچا لمبا ہے، بہادر ہے، تو اس کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنا دیا۔ خیر خدا اس وقت بھی خاموش رہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں تو یہی آپ کا بادشاہ ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ساؤل کچھ عرصے تک تو ٹھیک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد اس نے خدا کے خلاف چلنا شروع کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ جب خدا نے یہ سب باتیں دیکھی تو سیدھی سی بات ہے کہ خدا کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے، جس میں خاص طور پر ایک واقعے کو سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک جنگ کے دوران خدا نے سیموئل کے ذریعے سے ساؤل سے یہ کہا تھا کہ ان پر حملہ کرنا ہے اور جو کچھ بھی ان کا ہوگا وہ ہر ایک چیز تباہ کرنی ہے، یعنی ان کے گھر، لوگ اور جو بھی ان کے چیزیں ہوں گی ہر ایک چیز تباہ کرنی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ظاہری سی بات حکم جو اس کا چلنا تھا، بادشاہ یہ تھا، اس نے کیا کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے کچھ ہتھیار وغیرہ جو بھی چیزیں تھی استعمال کی وہ اٹھا لی، اور دوسری چیز کہ وہاں سے پلے ہوئے بچڑے جانور کچھ لے آیا اور وہاں پہ اپنے پاس لا کے ان کو باندھ لیا۔ جب سیموئل وہاں پہ آیا اور اس جگہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جانوروں کی کچھ آوازیں سنائی دی، تو ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا کہ خدا نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں کی کوئی چیز نہیں لے کے آنی، تو یہ جانور وہاں سے لے کے آ گئے۔ تو جب سیموئل جاتا ہے ساؤل کے پاس، اس سے جا کر بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے تو خدا نے یہ کہا تھا کہ کوئی چیز نہیں ان کی لے کے آنی، ہر ایک چیز طے کرنی ہے، ہر چیز تباہ کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو ہم جانور لے کے آئے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو خدا کو قربانی چڑھا دیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حکم ماننا قربانی کرنے سے بہتر ہے۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دن بدن اس کی شہرت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی بادشاہی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر جو سیموئل ہے وہ وفات پا چکا ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے کہ سیموئل نے اپنے جیتے جی یہ کہہ دیا تھا کہ تو فلسطینیوں سے جنگ یہ نہ کرنا کیونکہ تو ہار جائے گا۔ تو اس کو یقین نہیں آتا، یہ بار بار یہ چاہتا ہے کہ میں سیموئل کو بلاؤں اور اسے بات چیت کروں۔ تو ایک جادو
جادوگرنی کے ذریعے سے یہ اس کی روح کو پاتال سے بلاتا ہے اور اس سے پھر پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میرے لیے کوئی معافی یا کوئی بھی اس طرح سے چاہتا تو وہ یہی تھا کہ کوئی معافی کا سامان ہو جائے. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ اس جادوگرنی کے ذریعے سے سیمول کی روح کو بلاتا ہے تو سیمول کی روح نے وہی بات دہرائی کہ جو اس نے پہلے کہی. اس میں اضافہ یہ کر دیا کہ اس جنگ میں تو بھی تیرے بچے بھی مارے جائیں گے. جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ اس کے بچے اور یہ اس جنگ میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو مار ڈالا جاتا ہے. مار ڈالا کیا کہ اس کے بچوں کو وہ مارتے ہیں تو یہ ان کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ بھئی تو مجھے مار ڈال, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غیر قوم کے ہاتھوں سے مارا جاؤں, ذلیل ہوں, خوار ہوں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو مجھے مار دے. لیکن وہ ڈر گیا, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مار سکتا اس لیے کہ یہ خدا کا ممسوخ ہے, تو اس بات سے وہ ڈرتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ خود ہی اپنی تلوار رکھتا ہے اور اس کے اوپر گر کر یہ مر جاتا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ خودکشی کر لیتا ہے. دوسری طرف جو شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یا جس سے اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے مار ڈال, وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ اگر میں جا کر داؤد کو یہ بتاؤں گا تو داؤد مجھے مار ڈالے گا. اور ہوا بھی یہی کہ جس شخص نے جا کر داؤد کو یہ خبر دی تھی کہ ساؤل مارا گیا تو اس کو داؤد مار دیتا ہے کہ تو نے خدا کے ممسوخ کے حق میں اس طرح کی بات کہی. تو کیا ہوا کہ جو لوگ تھے, جو فلسطی تھے, انہوں نے بادشاہ کو ذلیل کرنے کے لیے, خار کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹی اور لے جا کر ان کی لاشوں کو لے جا کر ایک جگہ کا نام لکھا ہے بیت شان, وہاں پر جا کر لٹکا دی. جب کچھ اسرائیلی تھے جو یبیس جلاد میں رہتے تھے, یبیس جلاد ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پر رہتے تھے اور وہ بہادر تھے, جنگ لڑنے والے تھے. ان کو معلوم ہوا اس ساری بات کا تو وہ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ساری جو لاشیں ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو جلاتے ہیں یا دفناتے ہیں. تو ان کی جو ہڈیاں جب دفناتے ہیں تو ان پر وہ 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں. اب سچویشن کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ عام روزہ نہیں ہے, یہ ایک ماتم ہے, یہ ایک افسوس ہے جو وہ کرتے ہیں. اور یہی چیز ہمیں توریت میں نظر آتی ہے کہ جو بزرگ ہیں جب کوئی ان کا کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اس پر ماتم کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 40 دن تک وہ ماتم کرتے رہے, کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ وہ 70 دن تک ماتم کرتے رہے. تو وہ جو ماتم وہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ ماتم جو ہے وہ ایک روزے کی شکل ہے, کیونکہ وہاں پر لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی جان کو دکھ دیا. یہ اتنے دنوں تک وہ ماتم کرتے رہے, روتے رہے, چلاتے رہے. چونکہ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ہم بھی ایسی صورتحال میں سے گزرتے ہیں کہ ہمارے جو دل کے قریب لوگ ہوتے ہیں, جیسے تو گھر میں کوئی بھی ہے وہ دل کے قریب ہوتا ہے, لیکن والدین کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اگر وہ جلدی ہو جائے تو زیادہ وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سے کھا نہیں پاتے, پی نہیں پاتے, رونا اور خدا کی حضوری میں منت کرتے رہنا, تو وہ جو وقت آپ کا گزرتا ہے وہ ماتم کا وقت کہلاتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی جو کیا 7 دن تک کیا, یہ ماتم انہوں نے کیا, خدا کی حضوری میں گریہ زاری کرتے رہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کھاتے ہوں زندہ رہنے کے لیے, لیکن خاص طور پہ جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7 دن تک ماتم کرتے رہے, کیونکہ اس سے پہلے خاص طور پہ ان کے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں تھا یا وہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے کہ ہم اس کو کن الفاظ میں بیان کریں. تو اس کے لیے ماتم کا لفظ استعمال ہوتا رہا. پھر خدا نے ایک روزے کے طور پہ جان کو دکھ دینا کا لفظ استعمال کیا, اسی کو آگے روزے کی شکل میں بیان کر دیا گیا. اور ہمیں یہاں پر صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ بیسیکلی وہ ماتم کر رہے ہیں لیکن اس کو روزے کی شکل میں انہوں نے ظاہر کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عام انسان کوئی بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ جو پانی ہے اس کے بغیر 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد اگر وہ زندہ رہتا ہے تو وہ چانسز ہیں, یعنی کچھ مواقع ہو سکتے ہیں کہ وہ زندہ رہے. اگر پھر بھی اس کے بعد وہ پانی نہیں پیے گا تو اس کا خون جم جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے گا. تو 3 دن کے بعد جو بھی روزہ ہوگا, 7 دن کا, 21 دن کا یا 40 دن کا, اس میں لوگ جو ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں یا ہلکی پھلکی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں, لیکن پانی کا صاف طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. دانیل نے کچھ روزے رکھے کہ جن میں جو شاہی کھانے تھے ان سے اس نے پرہیز کیا, لیکن کچھ کھانے وہ کھاتا رہا کیونکہ وہ 21 دن کا روزہ تھا. تو اس لیے ہمیں بائبل میں مختلف روزے نظر آتے ہیں, مختلف دورانیے اس کے نظر آتے ہیں اور مختلف طریقے اس کے نظر آتے ہیں کہ جن طریقوں سے وہ روزے رکھے گئے. اور آج کے دن میں جو ہمارے سامنے
طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو روزہ تھا اس کا دورانیہ 7 دن کا تھا، اور جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ماتم کے لیے روزہ رکھا گیا۔ جو جب ساؤل یعنی اسرائیل کا بادشاہ وفات پاتا ہے، اس کے بیٹے وفات پاتے ہیں، تو ان کے ماتم کے لیے یہ روزہ رکھا گیا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔